آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا، مسلمان پر صاحب استطاعت پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اسی طرح جو اجناس ہیں، گندم، دالیں وغیرہ، ان پر اللہ تبارک و تعالی نے جو زکوٰۃ بیان فرمائی ہے اس کا عشر بیان کیا ہے، لیکن اب اس کا پورا طریقہ قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں ملے گا، بلکہ وہ طریقہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ملے گا کہ کتنے مال پر کتنا وقت گزرنے کے بعد کتنی زکوٰۃ جو ہے وہ مال بندے نے ادا کرنا ہے، پھر کس کو دینا ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ تو قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرنا ضرور پڑے گا۔ اسی طرح دیکھیں زکوٰۃ کی میں نے مثال دی تو گندم کے حوالے سے، کیونکہ گندم اتر رہی ہے، تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجناس عطا فرمائے ہیں، اب یہ جو گندم اتر رہی ہے تمام مال کو جمع کیا جائے گا اور اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ بطور زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکالا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اچھا مثلا 100 کلو جو ہے وہ گندم اتری، لیکن اس کے اوپر جو لاگت آئی وہ اس سے زیادہ آ گئی، تو اس صورت میں بھی اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ نہ نکالے۔ اگرچہ اس کے اوپر لاگت زیادہ آ گئی یا کم آئی، اس کو بچت ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے گندم یا چنا دال جو بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے عطا کیا ہے، اس پر اس کا 10واں حصہ نکالنا فرض ہے۔ اگر ایسے ہی استعمال کرے گا تو گناہگار ہوگا، اس کے لیے اس کا استعمال کرنا بھی جب تک وہ عشر نہ نکال دے ناجائز اور حرام ہے۔ ہمارے یہاں بے شمار ایسا طبقہ ہے جو عشر سے بچنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں بھائی ہمیں تو بچت ہی نہیں آ رہی ہے، اگر ہم اس میں سے عشر نکالیں گے ہمیں بچت نہیں آئے گی، ہمارا اتنا اس پہ مال خرچ ہو گیا، زمین کا کرایہ دیا ہے، دانے کا کرایہ دیا ہے، یہ دیا ہے، فلانا فلانا، تو یہ باتیں کر کر جو ہے وہ عشر سے بچنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ چاہے اس پر لاگت زیادہ آئے یا کم آئے، لیکن جو تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو مال عطا کیا ہے، جو تم فصل اتار رہے ہو، اس پر 10واں حصہ تم پر نکالنا لازم ہے، نہیں تو اس صورت میں اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ تمہارے اوپر ناجائز اور حرام ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر بھی عمل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے مال عطا کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ ضرور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ نکالا کرے۔ اس کی برکتیں یہ ہیں کہ جب بندہ زکوٰۃ نکالنا شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے مال کو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اسی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم اس کے انکار کرنے والے نہ بنو، تم اس کے منکر نہ بنو۔ خود اللہ حکم فرما رہا ہے کہ اس کا انکار کر کے تم کافر نہ ہو جاؤ۔ اب وہ لوگ جو عشر کا انکار کریں گے تو گویا وہ قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کر رہے ہیں، اور جو قرآن مجید فرقان حمید کے ایک حکم کا بھی انکار کرے، ایک حرف کا بھی انکار کرے، ایک احکام کا بھی انکار کرے، وہ دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ الف لام میم سے لے کے والناس تک پورے قرآن پر، اس کی ہر آیت پر، ہر حرف پر، ہر احکام پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی بھی ایک احکام کو جو قرآن سے ثابت ہو، قرآن کی نص سے ثابت ہو، اگر بندہ اس کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت مبارکہ میں جہاں دیگر حکم ہمیں نازل فرمائے، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے بنی اسرائیل کے بھی لوگوں سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں سے بھی یہ خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، کہ تم جو ہے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان لوگوں کی پیروی نہ کریں جن کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی منع فرما رہا ہے کہ تم انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ تمام احکامات جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے ہیں اس پر پکا سچا جو ہے وہ ایمان بھی لے کر آنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔